الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، اہل ایمان تمہارے لیے سب سے بہترین رستہ یہی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی رستہ نہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جب اللہ یا اس کے رسول کی کوئی بات سن لو تو پھر منہ نہیں پھیرنا بلکہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ پھر اگلی آیات میں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اہل ایمان جب بھی اللہ یا اس کے رسول تمہیں کسی بات کا حکم دیں، کسی بات کی طرف بلائیں تو استجیبوا، فوراً اس بات کو قبول کر لو، اسی کے اندر تمہاری زندگی ہے۔ لما یحییکم، تمہاری زندگی اسی بات میں ہے۔ اور اب یہاں پہ پھر اہل ایمان کو اللہ مخاطب کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ایک معاملہ اختیار کر لو، وہ معاملہ کیا ہے؟ تقوی۔ اور یاد رکھیں تقوی جو ہے نہ تو لباس سے پتہ چلتا ہے، نہ ہی انسان کی چہرے وزاداری سے پتہ چلتا ہے، بلکہ تقوی کی جگہ دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، یشیر الی صدری۔ آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ ایک اس کا معنی ہے بچ جانا۔ کس سے بچ جانا؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کام کرنا۔ اور دوسرا اللہ سے ڈرنا، یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں اور تقوی کا سوال کرتا ہوں۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل دعا لے کے آئے ہیں، اس میں بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے، جب تقوی دینے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا۔ کیوں؟ ما تحول به بیننا وبین معصیتک، جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب تقوی کا انسان کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ نمبر 1، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہدایت کسے دیتی ہے؟ جس کے دل میں تقوی ہوگا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ ایک بہت بڑا عالم دین جس نے بہت سے علوم حاصل کیے،
لیکن اس کے دل میں تقوی نہیں ہے تو یہ قرآن اسے ہدایت نہیں دے گا۔ ایک ان پڑھ آدمی اگر وہ اپنے دل میں خوف خدا رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ہدایت اس سے عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ ہمیں تقوی کی نعمت عطا فرمائے۔ اور ایک تقوی کا فائدہ یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستیوں والوں کو کیا ہے، اگر یہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، زمین سے۔ تو آج جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ 4 فائدے تقوی کے بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اہل ایمان اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، پہلا انعام اللہ یہ دیں گے یجعل لکم فرقانا، تمہیں یہ بصیرت حاصل ہو جائے گی، تمہارے اندر یہ استعداد آ جائے گی، تم حق اور باطل کا فرق کر لو گے۔ آج ہم بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ صحیح بات کیا ہے، غلط کیا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا، حق اور باطل کے فرق کی استطاعت دے دوں گا۔ دوسرا، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا، حق اور باطل کے مارکے کے اندر حق کو فتح عطا کروں گا۔ جس طرح کہ بدر کا واقعہ چل رہا ہے، یہ بھی اسے بھی یوم الفرقان کہا گیا، جس دن حق اور باطل کا فیصلہ ہوا تھا۔ اس غزوہ کو غزوہ فرقان بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حق اور باطل کا فرق کرنے والا ہے۔ اور فرق کب ہوا؟ جب لوگوں نے تقوی اختیار کیا۔ اس وقت ہتھیاروں پہ بھروسہ نہیں تھا، تعداد پہ بھروسہ نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا۔ یہی وہ تقوی تھا جس نے عظیم اس وقت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عظیم فتح سے نوازا، اور کفار کے بہت بڑے بڑے اللہ کے دشمن، اللہ کے باغی اور سرکش، اللہ نے گن گن کے ان کو قتل کروایا۔ اور پھر وہ مجرم اعظم ابو جہل، جس کا غرور نہیں ٹھہرتا تھا، جو بڑا متکبر تھا، اسلام کے خلاف سب سے بڑھ چڑھ کے آتا تھا، اللہ رب العزت نے 2 بچوں کے ہاتھوں، جو ابھی جوانی کی قدم رکھ رہے تھے، معاذ اور معوذ، ان دونوں کے ہاتھوں اسے قتل کروایا۔ اور اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دیکھا یہ ابھی تڑپ رہا ہے، تو تلوار سے اس کی گردن اتارنے لگے، تو کہنے لگا کون ہے؟ کہنے لگے میں عبداللہ بن مسعود ہوں۔ ان کا قد چھوٹا سا، پتلے سے انسان، اللہ رب العزت نے دکھایا کہ بڑا متکبر بنتا تھا، دیکھ میں کن سے مروا رہا ہوں تمہیں۔ تو یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ تقوی ہی تھا جس کے درمیان اللہ نے یہ فرق کیا۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ایک مومن اور ایک کافر، اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ یہ معرکہ حق و باطل میں اس لیے برپا کرتا ہوں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، میں پاک اور خبیث کو الگ الگ کرتا ہوں۔ اور آج آپ دیکھ لیں، آج بھی دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیڈر کہتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ استعداد نہیں ہے کہ وہ حق کو حق کہہ سکیں اور باطل کو باطل کہہ سکیں۔ انتہائی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پرسوں سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص خواجہ آصف نے اسامہ بن لادن کو دہشت گرد کہا کہ اس نے ہمارے ملک میں دہشت گردی کی۔
اس خبیث انسان کو پتہ نہیں، اس نے اپنا مال و متاع، اپنی جان اللہ کے رستے میں قربان کی اور باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے کی۔ تم جیسے اندھوں کو نظر نہیں آیا کہ اس شخص نے اپنا مال و متاع اور اپنی جان اللہ کے رستے میں قربان کر کے مسلمانوں پہ کتنا بڑا احسان کیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت یہ حق اور باطل میں فرق کی استعداد اس کو دیتا ہے، یہ نہیں کہ وہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، وہ کسی اسمبلی کا ممبر ہے، وہ وزارت میں ہے، یا وہ اپوزیشن میں ہے، یا وہ بہت بڑے کالج کا پروفیسر پرنسپل لگا ہوا ہے، وہ کسی یونیورسٹی کا ڈین ہے، اگر تقوی نہیں ہے تو اللہ یہ استطاعت نہیں دیتے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ وہ صرف اپنے مفاد کا غلام ہوتا ہے اور اسی کے پیچھے چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہاں پہلا انعام یہ دیں گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ حق اور باطل میں فرق کی استعداد دے دیں گے۔ نمبر 2، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ نمبر 3، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، قیامت کے دن اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ نمبر 4، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، ایسے لوگوں پہ اللہ بڑے عظیم فضل سے نوازتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ یاد رکھیں، کسی مومن آدمی کا قتل، شہید ہو جانا، اور اسے کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اسے کیا سمجھیں گے۔ جس نے اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنی جان دی ہوگی، وہ اللہ کے ہاں کیا ہے۔ اللہ ان کے متعلق قرآن کریم میں 2 مقام پہ فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو میرے رستے میں شہید ہو گئے، میرے رستے میں قتل ہو گئے، انہیں مردہ مت کہو، وہ تو اللہ کے پاس رزق کھا رہے ہیں۔ کس طرح کھا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید ادھر اس کی جان نکلتی ہے، اللہ ان کی ارواح کو پرندوں کی پوٹوں میں ڈال کے جنت کے میں اپنے عرش کے نیچے قندیلوں پہ بٹھا دیتا ہے۔ کہاں تم جیسے گٹر کے کیڑے، کہاں وہ شہداء اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے، آج جنتوں کے مہمان، اور تم انہیں دہشت گرد کہتے ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اب یہ مکر کرنے والے، یہ منافق، یہ مشرک اور کافر، اللہ ان کے متعلق کہتے ہیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تم نے مکر کیا، جو کافر لوگ ہیں، کیا مکر کیا؟ لِيُثْبِتُوكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے سب سے پہلے صحابہ کو بھیجا، اور سارا مکہ خالی ہو گیا، صرف 3 لوگ رہ گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 3 لوگ مکے میں رہ گئے۔ کفار نے دیکھا یہ سارے جا رہے ہیں، اگر نبی کریم بھی چلے گئے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ انہوں نے دار الندوہ، ان کی اس وقت کی پارلیمنٹ، اس میں سارے سرداران نے سارے مجرموں کو اکٹھا کیا جو اس وقت کفر کے اندر تھے۔ بعد میں کئی لوگوں کو اللہ نے اسلام کی توفیق بخش دی، اور اسلام سارے جرائم کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے پلاننگ بنائی، کچھ لوگوں نے کہا انہیں قید کر دیا جائے، اور قید کے اندر تڑپ تڑپ کے نعوذ باللہ یہ فوت ہو جائیں۔ لوگوں نے کہا نہیں، ایسا ممکن نہیں، ان کے ساتھی جو مدینہ منورہ میں چلے گئے ہیں وہ ایک قوت کے ساتھ آئیں گے، تم سے چھڑا کے لے جائیں گے۔ کچھ نے کہا لیقتلوک، انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا اگر قتل کرو کہ بنو عبد مناف یعنی نبی کریم کا خاندان کے لوگ یہ تم سے بدلہ لیں گے، اور
تیسرا آپشن انہوں نے یہ دیا، او یخرجوک، انہیں نکال دو۔ انہوں نے کہا نکالا تو یہ سارے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے تمہارے مقابلے میں آ جائیں گے۔ ابو جہل جو ساروں کی باتیں سن رہا تھا کہنے لگا میں تمہیں پلاننگ بتاتا ہوں۔ اس طرح کرتے ہیں، ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان لیتے ہیں اور یہ سارے مل کے یکبارگی میں ان پہ حملہ کریں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس کے ہاتھ سے یہ شہید ہوئے ہیں، اور بنو عبد مناف سارے قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور وہ ان کی جو ہے پیسے لینے پہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیج کے بتایا کہ آپ کے متعلق یہ پلاننگ ہو چکی، میں آپ کو یہاں سے نکالوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ سیدنا علی کو لٹایا اور خود نکلے۔ آپ نے وہاں سے کنکر اٹھائے اللہ کے حکم کے ساتھ، اور آپ سورت یاسین کی پہلی آیات پڑھتے ہوئے نکلے۔ جب کفار جو گھیرا آپ کے مکان کے گرد ڈال کے کھڑے ہوئے تھے، اور اتنا تنگ یہ محاصرہ تھا جس میں کسی انسان کا بچ کے نکل جانا بہت ناممکن تھا، تو یہ پڑھتے ہوئے نکلے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے اللہ ان کے آگے دیوار بنا دے، ان کے پیچھے دیوار بنا دے، اے اللہ یہ دیکھ ہی نہ سکیں۔ اللہ نے سب کو اندھا کر دیا ایک لمحے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حفاظت وہاں سے نکل گئے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب مکر کیا ان لوگوں نے جو کافر تھے، لِيُثْبِتُوكَ، آپ کو قید کر دیا جائے، او يَقْتُلُوكَ، یا شہید کر دیا جائے، او يُخْرِجُوكَ، یا نکال دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنی تدبیر مکر کرتے رہے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ اپنی تدبیر کرنے لگا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سے بہتر تدبیر کوئی نہیں کر سکتا، اور ہمیشہ اللہ کی تدبیر ہی غالب آتی ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پہ ہماری آیات تلاوت کرتے، ہمارے یہ نبی، ہمارے یہ پیغمبر، اللہ کے پیارے حبیب جب ان پہ آیات کی تلاوت کرتے، قالو، کہتے، قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم نے سن لیا، اگر ہم بھی چاہیں اس جیسی بہت سی باتیں ہم بھی بنا کے لا سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کے مقابلے میں چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس پہ جو میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت اس کی مثال بنا کے لاؤ۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ کبھی نہیں تم سے ہو سکے گا، ہرگز نہیں ہو سکے گا، یہ ممکن نہیں۔ 1400 سال گزر گئے، قرآن کے مقابلے میں ایک سب سے چھوٹی سورت، سورۃ الکوثر، سورۃ العصر، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا۔ اور یہ نہیں کوشش کسی نے نہیں کی۔ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ ایک دن اسے پتہ چلا مکے سے ایک وفد آیا، مکے سے ایک تجارتی قافلہ آیا ہے، اور اس قافلے کے اندر عمر بن عاص بھی تھے۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جب یہ وہاں پہنچے تو مسلمہ کذاب جو اپنے قبیلے کا سردار تھا، اس نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ مکے کے قافلے سے ملا، کہا تمہارا سردار کون؟ وہ عمر بن عاص تھے، جو بعد میں مسلمان ہو کے بہت اچھے مسلمان ہوئے۔ یہ اسلام لانے سے پہلے یہ اب مکے کے لوگوں کی سفارت کیا کرتے تھے، اگر باہر کسی مملکت کے بڑے سے ملنا ہوتا تو انہیں بھیجتے کہ ان کی گفتگو، ان کا انداز، ان کی دانائی اور عقل مندی مسلم تھی۔ مسلمہ کذاب نے پوچھا عمر، کیا اس نبی پہ کوئی نئی بات بھی نازل ہوئی ہے؟ عمر بن عاص کہنے لگے ہاں، ان پہ نازل ہوئی ہے ایک سورت،
جو مجھے یاد رہ گئی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فوراً کہنے لگا لو میں اس کے مقابلے میں صورت بنا کے دکھاتا ہوں۔ کہنے لگا یا وبر یا وبر فإنہم اذنان والصدر، کہنے لگا لو میں نے اس کے مقابلے میں صورت بنا لی۔ اب وہاں اللہ نے قسمیں اٹھا کے انسان کی زندگی کی پوری زندگی کا احاطہ کیا۔ یہاں اس ایک چوہے کا نقشہ بنا رہا ہے کہ یا وبر اے جنگلی چوہے، یا وبر اے جنگلی چوہے، فَإِنَّهُمْ أُذُنَانِ وَالصَّدْرُ، تیرے بہت بڑے بڑے کان اور چھوٹا سا سینہ ہے۔ تو عمر بن عاص کو اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگا کہ بتا میں نے صورت بنائی کہ نہیں۔ عمر بن عاص جو دنیا جہان کی مملکتوں کے سربراہوں سے ملے ہوئے تھے، جنہوں نے لوگوں کے اشعار اور باتیں سنی ہوئی تھی، کہنے لگے واللہ باللہ سمت اللہ، مجھے اللہ کی قسم تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں تو بھی جھوٹا ہے، تو نے محمد الرسول اللہ پہ اترنے والی سورت کا مقابلہ نہیں کیا۔ وہ تو ایسی بات ہے جس کے اندر ایک حسن، ایک خوبصورتی، ایک معنی ہے، تم ایک چوہے کی شکل کی تصویر بنا کے تم مجھے کہتے ہو کہ میں نے اس کا مقابلہ کر لیا۔ میں حالانکہ اس پہ ایمان نہیں رکھتا، لیکن اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ تم لا کے دکھاؤ۔ جب انہوں نے کہا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم بھی چاہتے تو قرآن کے مثل ہم بھی لا سکتے تھے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کے بے ترتیب قصے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ نے یہ ترتیب کی کوئی کتاب نہیں، قرآن تو تذکیر کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے، ڈرانے کی کتاب ہے۔ جہاں جتنا واقعہ مقصود ہوتا ہے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ وہ درج کرتے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے بے ترتیب قصے ہیں، چلو بے ترتیب کا مقابلہ ہی کر لو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے چیلنج اور مقابلہ کیا۔ یہاں آج کی آیات میں سب سے اہم سبق یہ ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور حق اور باطل کا فرق کسے حاصل ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنا تقوی پیدا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔